بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گمنام ایرو کے معزز ناظرین، السلام علیکم۔ آئیے چلتے ہیں کہانی کی طرف۔ میرا دل غصے اور جھنجھلاہٹ سے بھرا ہوا تھا۔ میں چونکہ محسوس کرتا تھا کہ والد صاحب نے میری زندگی خراب کی ہے، میری شادی بھی انہوں نے میری مرضی کے خلاف کی تھی۔ میں نے سوچا انہیں ذرا مزہ آئے، بے شک وہ کریانے کی دکان کرتے ہیں، لیکن ذرا صحیح طرح انہیں آٹے دال کا بھاؤ معلوم ہو، اس لیے میں بیوی بچوں کو ان کے سر پر چھوڑ کے بھاگ آیا۔ والدین کے بارے میں اس قسم کی باتیں نہیں کرتے چندہ، میں نے ملائمت سے کہا۔ ان کے بارے میں یہ کہنا بہت ہی برا ہوتا ہے کہ انہوں نے زندگی برباد کر دی۔ میرا خیال ہے کوئی بھی ماں باپ اپنی اولاد کی زندگیاں برباد کرنا نہیں چاہتے تو نہیں ہیں، لیکن بعض اوقات ان سے ہو جاتی ہے۔ راجو منہ بنا کر بولا، اپنی دانست میں وہ ہر کام اولاد کی زندگی سنوارنے کے لیے کرتے ہیں، لیکن ان میں سے بعض کام تو اولاد کو کہیں کا نہیں چھوڑتے۔ چلو شادی تو تمہاری باپ نے تمہاری مرضی کے خلاف کر دی تھی، 10 بچے بھی کیا تمہاری مرضی کے خلاف ہو گئے تھے؟ میں نے پوچھا۔ بچے؟ اس نے کھسیانے سے انداز میں سر کھجایا۔ بچے تو بس پھر ہو ہی جاتے ہیں نا، کم عمری اور ناسمجھی کی شادی میں، چاہے شادی زبردستی ہی کی ہو۔ بہرحال تم نے شمیم کو اپنی اس شادی کے بارے میں نہیں بتایا ہے؟ میں نے تصدیق چاہی۔ نہیں بھائی، اور تم بھی مت بتانے بیٹھ جانا، اس نے مضطربانہ انداز میں سرگوشی کی۔ اسی دوران شمیم آرا کی آواز سے اندازہ ہوا کہ وہ کچن سے واپس آ رہی تھی۔ راجو سر جھکا کر بیٹھ گیا۔ ایک لمحے کے لیے مجھے اس پر ترس بھی آیا۔ بطور شوہر اس کی پوزیشن ویسے ہی کچھ قابل رشک نہیں تھی، لیکن اس شادی کی بنیاد بھی جھوٹ پر تھی۔ باتوں ہی باتوں میں صبح کے آثار نمودار ہو چکے تھے۔ شمیم کچن سے واپس آ کر بولی، راجو سے آج پہلی ملاقات میں ہی تمہاری رات خواری میں گزر گئی ہے، ابھی آگے دیکھنا کیا ہوگا۔ دوستوں کی وجہ سے ہونے والی خواری میں بھی ایک لطف ہوتا ہے، میں نے کہا۔ بس پھر تو جی بھر کے لطف اندوز ہوتے رہنا۔ شمیم ٹھنڈی سانس لے کر بولی، فی الحال تو میں صرف یہ مشورہ دوں گی کہ تم ناشتہ کر کے ہی جانا، صبح ہونے والی ہے۔ مشورہ معقول ہے، قبول کیا جاتا ہے، میں نے شاہانہ لہجے میں کہا۔ کچھ دیر بعد ناشتہ میز پر لگ گیا۔ راجو نے تو چونکہ رات کا کھانا ہی کچھ دیر پہلے کھایا تھا، اس لیے اس نے ناشتے میں کوئی دلچسپی نہیں لی۔ وہ اب باقاعدہ اونگ رہا تھا۔ اس کی حالت بتا رہی تھی کہ اس کا بس چلے تو کھانے کی میز پر ہی سر رکھ کر سو جائے۔ ناشتے کے بعد میں نے اجازت چاہی۔ شمیم مجھے چھوڑنے گیٹ تک آئی۔ راجو نے بھی گرتے پڑتے اس کے پیچھے آنے کی کوشش کی، لیکن چند قدم چل کر ہی اس نے معذرت کرتے ہوئے کہا، یار میرا سر گھوم رہا ہے، میں بیڈ روم میں جا رہا ہوں۔ اگر میں نے مزید چلنے کی کوشش کی تو مجھے اندیشہ ہے کہ گر پڑوں گا اور اپنی بیگم کی مزید ڈانٹ پھٹکار سنوں گا، اس لیے یہیں سے خدا حافظ۔ ڈرائیو وے میں ملگجا اندھیرا تھا۔ شمیم مسافے کے لیے ہاتھ بڑھاتے ہوئے بولی، باتیں بہت ہوئی ہیں، پھر بھی ایسا لگ رہا ہے جیسے بہت سی باتیں ان کہی رہ گئی ہیں، آئندہ ملاقات جلد ہونی چاہیے۔ میں نے ہچکچاہٹ امیز انداز میں اس کا ہاتھ تھاما اور یکدم گویا ٹوٹے ہوئے خوابوں کی کڑیاں جڑ گئیں۔ اس کے ہاتھ کے شناسا لمس میں وہی برسوں کی پہلے سی حرارت تھی، وہی گداز تھا۔ میں نے ان جلملاتی اور منتظر سی آنکھوں میں جھانکا جن میں کہیں میرے لڑکپن کی یادوں کا گمشدہ خزانہ دفن تھا، ان نیم با ہونٹوں کی طرف دیکھا جن کی سرگوشیاں میری سماعتوں کی جھیل میں ابھی تک دبی ہوئی تھیں۔ میرے محسوسات بھی کہیں آسمان اور زمین کے درمیان ہلکورے لینے لگے۔ میں نے گھبرا کر ہاتھ کھینچ لیا۔ اس کی سرگوشی ہوا کی آہٹ سے بھی مدھم تھی۔ کیا اب میں تمہیں اچھی نہیں لگی؟ کیا وہ عشق لڑکپن کے ساتھ ہی رخصت ہو گیا؟ وہ مئی جون کی چلچلاتی دوپہر میں گھنٹوں راستے میں کھڑے ہو کر انتظار کرنا، باقی حوالے اس نے نہیں گنوائے، اس کی ضرورت بھی نہیں تھی۔ اس موضوع پر تو خاموشی بھی بول سکتی تھی۔ میں کوئی جواب نہ دے سکا۔ میں جب باتیں کرنے پر آتا تھا تو اپنے آپ کو بہت باتونی ثابت کر سکتا تھا۔ بہت کم ایسا ہوتا تھا کہ جب میں لفظوں کے جنگل میں بھٹکتا پھرتا تھا اور مناسب الفاظ میرے ہاتھ نہیں آتے تھے۔ اس وقت بھی میں گمسم تھا اور نہ جانے کیوں میری کن پٹیاں سنسنا رہی تھیں۔ وہ انگلی سے میرے کوٹ کے کالر پر لکیریں کھینچتے ہوئے بولی، میں تم سے تنہائی میں ملنا چاہتی ہوں۔ کل میں تمہیں فون کروں گی جب راجو گھر پر نہیں ہوگا۔ تم اب میرے دوست کی بیوی ہو۔ آخر کار میرے حلق سے پھنسی سی آواز نکلی،
میں اپنی گاڑی کے سہارے کھڑا تھا، چوکیدار گیٹ سے باہر چلا گیا تھا۔ میں نے ایک طویل سانس لے کر تھوڑا سا حوصلہ اور بہت سی ہوا پھیپھڑوں میں جمع کرتے ہوئے کہا، میں نہیں چاہتا کہ تم تنہائی میں مجھ سے ملو۔ برسوں پہلے تنہائی میں ملی تھی تو ایک ایسا زخم دے گئی تھی جو مدت بعد مندمل ہوا تھا، آج پھر کسک ابھر آئی ہے۔ میں تو سمجھی تھی میں تمہیں ایک خوبصورت یاد دے کر جا رہی ہوں، کھردری اور ناہموار زندگی میں ایک خوبصورت سنگ میل، محرومی کے مارے ہوئے شب و روز میں ایک چھوٹی سی خوشی اس کے ہونٹ حرکت کرتے دکھائی نہیں دے رہے تھے، مگر اس کی آواز اسی طرح میری سماعت تک پہنچ رہی تھی جیسے ٹھہری ہوئی جھیل میں مدھم ہوا سے ارتعاش سا پیدا ہوتا ہے اور لہریں کناروں تک پہنچتی ہیں۔ وہ خوش تھی۔ میں نے ہلکے سے کرب سے کہا، جس طرح تم پھوٹ پھوٹ کر روئی تھی، کیا وہ بھول گئی ہو؟ تمہارے آنسو انگارے بن کر ایک مدت تک میرے محسوسات کو جلاتے رہے تھے۔ سوچ کی سطح پر ایک گاؤ سا پڑ گیا تھا اور اپنی نوازش کا جو جواز تم نے بتایا تھا اس نے گویا میرا سکون لوٹ لیا تھا۔ وہ ملاقات بس ایسی ہی تھی جیسے کسی کو بہت ہی خوبصورت پلیٹ میں بہت ہی عمدہ قسم کا کھانا رکھ کر دیا جائے مگر اس میں زہر ملا ہوا ہو۔ خیر، اب ان سب باتوں کو بھول جاؤ۔ انسان کی عمر کے مختلف دور ہوتے ہیں، مختلف باتیں ہوتی ہیں، ان میں الجھے رہ کر زندگی نہیں گزر سکتی۔ ہم دونوں ہی اس وقت کم عمر تھے، تم مجھ سے بھی چھوٹے تھے۔ ہم دیہاتی لوگوں کی سوچیں اکثر بڑی افسانوی سی ہوتی ہیں، لیکن اب تو ہم دونوں نے دنیا دیکھ لی ہے۔ مجھے زمانہ حال میں زندہ رہنا آ گیا ہے، تمہیں بھی آ جانا چاہیے تھا۔ شاید آ گیا ہو، مجھے خود پتہ نہیں، میں نے مبہم لہجے میں کہا۔ لیکن میں نے جو تمہیں بتایا ہے کہ اب تم راجو کی بیوی ہو، وہ زمانہ حال کی بات ہے۔ راجو بچپن کا یار ہے، جذباتی تعلق ہے اس سے میرا۔ میں اس سے بے وفائی کی بات تو نہیں کر رہی، میں اس سے ویسے بھی طلاق لینا چاہتی ہوں۔ وہ بولی، یہ بے وفائی سے بھی زیادہ بری بات ہوگی، ویسے بھی میں تم سے شادی کرنے کا وعدہ بھی نہیں کر سکتا۔ آج ہی ہماری تجدید ملاقات ہوئی ہے، ایک رات کی ملاقات میں اتنے بڑے فیصلے نہیں کیے جا سکتے۔ مجھ میں یکدم ہی صاف گوئی کی جرت آ گئی، ورنہ دل کے معاملات میں صاف گوئی سے کام لینا بہت مشکل ہوتا ہے۔ کبھی اپنے دل کے مجروح ہونے کا اندیشہ ہوتا ہے اور کبھی دوسرے کے محسوسات لہو لہو ہو جانے کا خوف دامن گیر رہتا ہے، مگر اس شمیم کے معاملے میں سوچنے پر مجبور ہو گیا تھا۔ وہ جتنا تیز چل رہی تھی، اس سے کسی حد تک باز رکھنا ضروری تھا۔ عورت کی حد سے زیادہ تیز پیش قدمی بھی مرد کو ڈرا دیتی ہے۔ میں اتنی خوش فہمی میں رہنے والی عورت نہیں ہوں۔ وہ تیزی سے بولی، میں راجو سے طلاق لینے کی بات اس امید پر نہیں کر رہی کہ اس کے بعد تم مجھ سے شادی کر لو گے۔ مجھے معلوم ہے تم اب وہ کم سن دیہاتی لڑکے نہیں ہو جو میری ایک جھلک دیکھنے کے لیے خود کو فنا کرنے پر تلے رہتے تھے۔ میں تو خیر خود ہی کہہ چکی ہوں کہ وقت کے ساتھ خیالات، محسوسات، حتیٰ کہ آئیڈیلز بھی بدل جاتے ہیں۔ میں تو ویسے ہی راجو سے طلاق لینے کی بات کر رہی تھی۔ میں اس کے ساتھ زیادہ خوش نہیں ہوں، اس سے زیادہ خوش تو میں اپنے بوڑھے شوہر کے ساتھ تھی جس سے شادی طے ہوتے وقت میری نظروں میں دنیا اندھیر ہوئی جا رہی تھی۔ میں نے ایک نظر کمروں کی کھڑکیوں کی طرف دیکھا اور سوچا ان میں سے کسی کھڑکی کے شیشے سے راجو ڈرائیو وے کے ملگجے اندھیرے میں کھڑی دو پرچھائیوں کو دیکھ کر کچھ سوچ تو نہیں رہا ہوگا۔ شمیم بولی، اگر تم سوچ رہے ہو کہ راجو اپنے بیڈ روم کی کھڑکی سے ہمیں دیکھ رہا ہوگا تو یہ خیال دل سے نکال دو۔ اب تک تو وہ بستر پر گر کر خراٹے لینے لگا ہوگا۔ میں تمہاری بات پر یقین کر لیتا ہوں، اب اسے تم سے بہتر کون جانتا ہوگا۔ میں نے کہا، میں یہ کہنے لگا تھا کہ میں ایک روایت پرست اور وعدے دار آدمی ہوں، دوستوں کو ان کی خوبیوں اور خامیوں سمیت دوست رکھتا ہوں، اس لیے مجھے تو اس سے غرض نہیں کہ اس میں کیا خامیاں ہیں، میں صرف تمہاری حد تک پوچھ رہا ہوں کہ تمہیں اس سے کیا شکایت ہے۔ کوئی ایک شکایت ہو تو بتاؤں، ویسے تو دنیا کے سبھی میاں بیوی کو ایک دوسرے سے شکایتیں ہوتی ہیں۔ میں اس قسم کی روایتی شکایتیں کر کے تمہیں بور نہیں کرنا چاہتی، لیکن اس کی ایک بری خصلت کا ذکر ضرور کروں گی جو سب برائیوں پر باری ہے۔ وہ یہ کہ راجو بلا کا خود غرض ہے، اسے دنیا میں اپنی ذات کے سوا کسی سے پیار نہیں، اپنا عیش و آرام، اپنی خوشی، اپنی خواہشیں اس کے لیے ساری چیزوں پر مقدم ہیں۔ تمہارا خیال میں کیا یہ خود غرضی اور بے حسی کی انتہا نہیں ہے کہ اس شخص کو کبھی پتہ نہیں
نہیں ہوتا اور نہ ہی اس بات سے غرض ہوتی ہے کہ اس کی بیوی کس وقت کہاں ہے، کیا کر رہی ہے، کیا سوچ رہی ہے۔ میں نے ایک لمحے کے لیے راجو کی پہلی بیوی، 10 بچوں اور بوڑھے باپ کے بارے میں سوچا جنہیں وہ چھوڑ کر بھاگ گیا تھا اور جن کی اس نے پلٹ کر خبر تک نہیں لی تھی، لیکن میں دوست پرست آدمی تھا۔ پیٹھ پیچھے دوست کی برائیاں کرنا اور اس کی کمزوریوں سے فائدہ اٹھانا مجھے اچھا نہیں لگتا تھا۔ میں اس کے دفاع پر ہی تلا رہا۔ وہ جیسا بھی ہے اب اسی کے ساتھ نباہ کرنے کی کوشش کرو، میں نے مربیانہ لہجے میں کہا۔ اسے محبت دو، محبت بہت بڑی طاقت ہے، محبت کے ذریعے تم اس کی بہت سی خامیاں دور کر سکتی ہو۔ مجھے کچھ یوں لگتا ہے کہ اس کی ذات میں محبت سے محرومی کا ایک بہت بڑا خلا موجود ہے۔ محبت سے محرومی کا ایک بہت بڑا خلا ہم سب کی زندگیوں میں موجود ہوتا ہے۔ کسی کو اس کا احساس جلدی ہو جاتا ہے اور کسی کو دیر میں، لیکن اس کی وجہ سے ہر انسان اتنا خود غرض نہیں بن جاتا جتنا راجو ہے۔ وہ منہ بنا کر بولی، بہرحال وہ تمہارا اپنا انتخاب ہے، چند برس تو اس انتخاب کی لاج رکھو۔ میں نے گاڑی کا دروازہ کھولتے ہوئے کہا، یہاں تو ہر لمحہ کئی برس کے برابر محسوس ہو رہا ہے۔ وہ ٹھنڈی سانس لے کر بولی، اب ایسی انتہا پسندی سے بھی کام مت لو، انسان کو اپنی غلطی حوصلے سے نبھانی چاہیے، اتنی جلدی اس پچھتاوے کا اظہار نہیں کرنا چاہیے۔ وہ جیسا بھی ہے اسی کو سدھار کر سنوار کر اپنے مطلب کا انسان بنانے کی کوشش کرو۔ میرے پاس فی الحال اس کے لیے اس کے سوا کوئی مشورہ نہیں تھا۔ وہ گاڑی کے دروازے پر جھکی ہوئی تھی اور میں اپنے چہرے پر اس کے سانسوں کی حرارت محسوس کر سکتا تھا۔ اس کی سانسوں میں ایک عجیب طرح کی خوشبو تھی، شاید یہ طلب کی خوشبو تھی۔ میں نے اپنی ذات پر ضبط کا جو بندھن باندھا تھا اس کی بنیادوں میں دھماکے سے ہو رہے تھے۔ میں نے اس سے نظر چراتے ہوئے کہا، میں اب چلتا ہوں۔ وہ ایک طویل سانس لے کر بولی، تو تمہارے پاس میرے لیے اب نصیحتوں اور مشوروں کے سوا کچھ نہیں رہا، اسی میں تمہاری بہتری ہے۔ میں نے اگنیشن میں چابی گھماتے ہوئے کہا، وقت کی بات ہے، مجھے تمہارے منہ سے یہ بھی سننا تھا۔ وہ دروازے سے پیچھے ہٹتے ہوئے بولی، بہرحال اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، راجو سے تو میرا راستہ الگ ہونا ہی ہے۔ یہ تو میرا تم سے آج کی ملاقات سے بہت پہلے کا فیصلہ ہے، یعنی اس کی ذمہ داری مجھ پر نہیں آ سکے گی، میرے لیے یہی طمانینت کافی ہے۔ میں نے کہا، گاڑی کا انجن ہلکی سی سرسراہٹ کے ساتھ بیدار ہو چکا تھا۔ میں نے قدرے ہچکچاہٹ کے ساتھ سر اٹھا کر اس کی طرف دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں شب رفتہ کا خمار تھا۔ شب بخیر تو اب میں کہہ نہیں سکتا، شب تو گزر چکی ہے، خدا حافظ ہی کہوں گا۔ میں نے خواہ مخواہ کا بوجھل پن دور کرنے کے لیے کہا، خدا حافظ، اس نے دھیمے لہجے میں کہا اور وہیں کھڑی ایک ٹک میری طرف دیکھتی رہی۔ اس کے دونوں ہاتھ سلیپنگ گاؤن کی جیبوں میں تھے۔ صبح خرام ہوا اس کے شانوں پر اس کے تراشیدہ خوبصورت ریشمی بالوں سے کھیل رہی تھی۔ میں نے ایک بار پھر اس سے نظر چرا لی۔ میں نہیں چاہتا تھا کہ میرے آواز اس کے وجود سے اٹھتی ہوئی مہک میں الجھ جائیں۔ میں نے گاڑی ریورس کی اور چوکیدار اندر آ گیا اور اس نے میرے لیے گیٹ کھول دیا۔ میں اس کے گھر سے باہر آ گیا اور اس لمحے میرا دل چاہا کاش کوئی ایسا بھی دروازہ ہوتا جس کے راستے میں اس کے دل سے، اس کے ذہن سے، اس کے خیالات سے بھی نکل آتا۔ واقعی وقت بھی کیسے انقلابات لاتا ہے۔ کیا زمانہ تھا کہ دل اس کی ایک نظر التفات کے لیے بھکاری بنا رہتا تھا، اس کی ایک نوازش، ایک ادائے کرم کے لیے پورا وجود دستے سوال بنا رہتا تھا، اور ایک یہ بھی دور آیا تھا کہ وہ شاخ سے ٹوٹے ہوئے پھل کی طرح جولی میں آگ گرنے کو بےتاب تھی، لیکن میں نے دامن تمنا سمیٹ لیا تھا۔ میں کوئی پارسا آدمی نہیں تھا، لیکن روایت پرست ضرور تھا۔ راجو خواہ میرا کیسا بھی دوست تھا، لیکن بچپن کا ایک تعلق تو چلا آ رہا تھا۔ میں اس کے لیے آنکھ کی شرم برقرار رکھنا چاہتا تھا۔ اسے شاید اس بات کی پرواہ بھی نہیں تھی کہ اس کی بیوی اس کی پیٹھ پیچھے کیا کرتی پھرتی ہے، لیکن میں نے خود ہی اپنے لیے حدیں مقرر کر لی تھیں۔ گھر آ کر میں لمبی تان کر سو گیا۔ دوپہر کے بعد میں سو کر اٹھا اور کھانا کھانے کے بعد تیار ہو کر آفس پہنچا ہی تھا کہ راہیلہ کا فون آ گیا۔ افی، تم نے تو پلٹ کر ہماری خبر ہی نہیں لی، وہ بلا تمید بولی۔ کیا مجھے تمہارے ہاں سے آئے 2-4 سال گزر گئے ہیں؟ میں نے حیرت سے پوچھا۔
ہمیں تو یہی محسوس ہو رہا ہے۔ وہ معصومانہ لہجے میں بولی، ہم کام کرنے والے لوگ ہیں، صبح سے ہم دونوں فارغ بیٹھے ہیں، کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا کیا کریں، وقت گزارے نہیں گزرے گا، ہمیں کوئی کام بتاؤ۔ اب ایسی بھی کیا جلد بازی ہے؟ میں نے کہا ایک آدھ دن تو آرام کر لو، کل رات ہی تو تم اپنا شہر چھوڑ کر آئے ہو، اگر بور ہو رہے تھے تو آج گھوم پھر ہی لیتے۔ ارے شہروں کا کیا ہے، سبھی شہر اپنے ہیں، ویسے بھی لاہور ہمارے لیے نیا نہیں، ہمارے کئی عزیز رشتہ دار یہاں ہیں، بہت سی تعطیلات ہم نے یہاں گزاری ہیں، سب کچھ دیکھا بالا ہے، گھومنے پھرنے کا کچھ زیادہ اشتیاق نہیں۔ اس نے بے پرواہی سے جواب دیا، گھر ہی سیٹ کر لیتی۔ میں نے ایک اور مصروفیت تجویز کی، گھر میں سیٹ کرنے والی کوئی چیز باقی ہی نہیں، ہر چیز پہلے سے سیٹ ہے، اس سلسلے میں بھی میرے لیے کوئی کام چھوڑا ہی نہیں گیا، جتنے اچھے انداز میں گھر سیٹ ہے اتنا شاید میں خود بھی نہ کر سکتی۔ یہ تو بڑا مسئلہ ہو گیا، تم تو چراغ کے جن کی طرح میرے پیچھے پڑ گئی ہو کہ تمہیں کام بتایا جائے۔ سچی بات ہے، کام تو میں نے ابھی تمہارے لیے کوئی سوچا ہی نہیں، ابھی تو سوچنے کی بھی مہلت نہیں مل رہی۔ میں اس طرح بیگار یہاں نہیں بیٹھوں گی، فوراً کراچی واپس بھاگ جاؤں گی۔ فی الحال تو تم یہاں ایسا کرو کہ نہایت شاندار اور پرتکلف قسم کے کھانے کی تیاریاں شروع کر دو، آج میری تمہارے ہاں ضیافت ہے، ایسا مہمان تمہیں نہیں ملے گا جو خود ہی کسی کی طرف سے اپنے آپ کو کھانے کی دعوت دے رہا ہو۔ یہ کوئی کام ہے؟ وہ حقارت امیز سے انداز میں بولی، کھانے وغیرہ تو وہ ملازمہ بھی تیار کر لے گی جو تم نے یہاں رکھ چھوڑی ہے، خاص مہمانوں کے لیے کھانے اپنے ہاتھ سے تیار کیے جاتے ہیں۔ بے وقوف، میں نے کراہنے کے سے انداز میں کہا، خاص اور عام کا سوال تو تب پیدا ہوگا جب میں تمہیں مہمان سمجھوں گی۔ وہ بے پرواہی سے بولی، تم مجھے باتوں میں ٹالنے کی اور بیکار کاموں میں الجھانے کی کوشش مت کرو، میں تو سمجھ رہی تھی کہ تم نے میرے یہاں آنے سے پہلے ہی میرے لیے بہت سے کام سوچ رکھے ہوئے ہیں، مجھے نہیں معلوم تھا کہ چراغ کے جن اب خواتین کی شکل میں بھی پائے جانے لگے ہیں، ورنہ میں ضرور بندوبست کر کے رکھتا۔ میں نے کہا مسئلہ یہ ہے کہ تمہیں کام بھی تو کچھ ٹیڑھے اور مشکل سے بتانے پڑیں گے جو تمہارے شایان شان ہوں، سیدھے سادے کام تو کوئی بھی کر سکتا ہے، ان کے لیے تو تمہیں کراچی سے یہاں بلانے کی ضرورت نہیں تھی۔ ٹیڑھے اور مشکل کام، اس نے دہرایا، مثلاً یہی کوئی بندے شندے اٹھوانا، کسی کو قتل کروانا، کسی کو غائب کرانا، اسی قسم کے کام مناسب رہیں گے تمہارے لیے۔ میں نے جواب دیا، ہاں میں اسی قسم کے کام بڑی عمدگی سے انجام دے سکتی ہوں، بشرطے کہ تم صرف میری پشت پناہی کے لیے موجود رہو۔ دوسرے جن لوگوں کو میں غائب کروں یا قتل کروں وہ نہایت ذلیل، بدمعاش اور دھرتی پر بوجھ قسم کی چیز ہونے چاہیے، کسی شریف آدمی کو مت مروا دینا میرے ہاتھوں۔ اس کے لہجے سے سنجیدگی عیاں تھی۔ شریف آدمی کو مروانے کی ضرورت کہاں پڑتی ہے، وہ تو خود ہی مر جاتا ہے حالات کے ہاتھوں۔ میں نے ٹھنڈی سانس لے کر کہا، باقی جہاں تک پشت پناہی کا تعلق ہے تو اس سلسلے میں صرف اتنا ہی کہوں گا، تو مشق ناز کر خونے دو عالم میری گردن پر، جو تمہارا دل چاہے کر کے آ جانا، میری گردن حاضر ہے۔ اچھا، اس نے گہری سانس لی۔ خیر، طے یہ پایا کہ فی الحال تمہارے پاس میرے لیے کوئی کام نہیں ہے، تم ذرا مجھے سکون کی سانس تو لینے دو، اس کے بعد تمہیں سر کھجانے کی فرصت نہیں ملے گی۔ یہ جو اس وقت فرصت میسر ہے اسے غنیمت جانو، کہیں ایسا نہ ہو کہ بعد میں ان دنوں کو یاد کر کے آہیں بھرا کرو۔ میں نے کہا، میں دنوں کو نہیں دلوں کو یاد کر کے آہیں بھرنے کی قائل ہوں۔ اچھا یہ بتاؤ، کیا رات کا کھانا کھانے واقعی میری طرف آ رہے ہو؟ ہاں، میں نے جواب دیا۔ ٹھیک ہے، میں انتظار کروں گی، اس نے کہا اور سلسلہ منقطع کر دیا۔ آفس میں اب کام وغیرہ معمول پر آ چکا تھا۔ ایک روز پہلے ڈاکوؤں نے جو حملہ کیا تھا اور مجھے لے جانے کی کوشش کی تھی، اس سے گویا ایک پرسکون جھیل میں تھوڑی سی ہلچل پیدا ہو گئی تھی، مگر اب لہریں معدوم ہو چکی تھیں اور جھیل دوبارہ پرسکون تھی۔ اس وقت میں اسٹینو کو چند ضروری خطوط کے بارے میں نوٹس لکھوا رہا تھا جب کیتھرین نے انٹرکام پر اطلاع دی، سر خلیفہ نواز پری پیکر آپ سے ملنے آئے ہیں، ان کے ساتھ 3
آدمی اور ہیں، وہ سب پہلوان لگ رہے ہیں۔ وہ اس وقت یقیناً اپنے کیبن کی شیشے کی دیوار سے انہیں دیکھ رہی تھی اور حیران ہو رہی تھی کہ اس ٹائپ کے لوگ کس سلسلے میں مجھ سے ملنے چلے آئے۔ وہ پہلوان لگ نہیں رہے بلکہ سچ مچ پہلوان ہی ہیں۔ میں نے ہلکی سی ہنسی کے ساتھ کہا، انہیں 5 منٹ بعد اندر بھیج دینا، میرا خطوط کا تھوڑا سا کام رہ گیا ہے۔ 5 منٹ بعد خلیفہ نواز اپنے مخصوص پہلوانہ انداز میں کمرے میں داخل ہوئے۔ ان کے دائیں بائیں اور پیچھے ان کے پٹھے تھے۔ وہ نوجوان تھے اور پہلوانوں والے حلیے میں نہیں تھے، لیکن واقعی پہلوان نظر آ رہے تھے۔ میں نے اٹھ کر ان کا استقبال کیا۔ خلیفہ جی بڑے خلوص سے مجھ سے بغل گیر ہوئے۔ گرم جوشی کے اظہار کے لیے انہوں نے میری پسلیاں کڑکڑانے کی کوشش کی، جس میں انہیں ناکامی ہوئی۔ ان کے تینوں پٹھے خاصے طاقتور اور مضبوط دکھائی دے رہے تھے۔ ان کا رویہ میرے ساتھ بے حد مؤدبانہ تھا۔ خلیفہ جی نے میرے کندھے پر تھپکی دیتے ہوئے اپنے شاگردوں کو بتایا، پترو، یہ ہیں محمد افضل چودھری صاحب، بہت بڑے آدمی ہیں۔ ایک ہی دن میں، بلکہ یوں سمجھو کہ ایک ہی منٹ میں یہ ہمارے قدردان بن گئے اور ہم ان کے زبردست قدردان ہو گئے۔ میرے طویل و عریض کمرے کے ایک حصے کی آرائش ڈرائنگ روم کی طرز پر تھی۔ وہ وہاں بیٹھ چکے تو میں نے خوش خلقی سے پوچھا، آپ کیا پینا پسند فرمائیں گے؟ پینے پلانے کو چھوڑ بہو افضل چودھری، خلیفہ جی نے بے پرواہی سے ہاتھ ہلاتے ہوئے کہا، آپ چائے یا کافی کو پوچھیں گے تو عرض یہ ہے کہ چائے ہم نے زندگی میں کبھی پی نہیں اور کافی ہمیں صرف ایک ہی پسند ہے اور وہ ہے بابا بلے شاہ کی کافی۔ خلیفہ جی، ایسی کوئی بات نہیں ہے کہ ہم آپ کو صرف چائے اور کافی کے لیے ہی پوچھ سکتے ہیں۔ میں نے مسکراتے ہوئے کہا، ہم شہر میں بیٹھے ہیں، بیڈن روڈ یہاں سے دور نہیں ہے، چند منٹ میں فیقے پہلوان کی دکان سے لسی بھی آ سکتی ہے۔ کاریگر آدمی ہے وہ بھی، لسی تو اس کو بنانی آتی ہے، سرور آ جاتا ہے اس کی لسی پی کر۔ اور اگر اس کو پیغام مل گیا کہ لسی خلیفہ نواز پری پیکر کے لیے جا رہی ہے تو پگڑی دھوتی سنبھال کے خود دوڑا آئے گا۔